السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 149 سے 151 تک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے، کہاں مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، لوٹا دیں گے تم کو، پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوٹ جاؤ گے نقصان اٹھا کر، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ مددگار ہے تمہارا، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب، بما اشرکوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کی نہیں اتاری ساتھ اس کے اللہ نے کوئی دلیل، ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ہے ان کا آگ، وبئس مثوی الظالمین، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کو تھوڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی اطلاع اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو اس موقع پر منافقوں اور کافروں کو بڑی باتیں بنانے کا موقع ملا۔ جب بھی کسی دین والے انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو ان لوگوں کو بہت موقع ملتا ہے کہ یہ بڑھ بڑھ کے پھر کہتے ہیں ہم تو گنہگار ہیں، آپ تو نیک تھے، آپ کو تو ایسے ہو گیا، آپ تو نمازیں بھی پڑھتے ہو، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کو ایک طرح سے طنز کا سٹائل ہوتا ہے، بظاہر ہمدرد بنتے ہیں لیکن ہمدردی کے اندر اندر یہ آپ کو کچوکے لگاتے ہیں اس بات پر کہ آپ دیندار ہو کے تو آپ کو نقصان کیوں ہوا۔ اسی طرح کی باتیں انہوں نے مسلمانوں سے کی کہ دیکھو تمہارا نبی بھی زخمی ہوا، اور اتنے سارے تمہارے ساتھی بھی اللہ کے پاس شہید ہو کے چلے گئے، اور تم بھی سب ایک طرح سے ہارے ہی ہو، تو یہ کیا اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو پھر تمہارے نبی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ دوسری طرف تو ظاہر مسلمان نہیں تھے اور تم سب مسلمان تھے، پھر بھی تمہیں اتنی بڑی تکلیف آئی۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف مزید دے رہے تھے۔ ایک تو پہلے ہی وہ غم میں تھے، ظاہر ایک شکست کا تھوڑا سا غم تھا، اور کچھ صحابہ کے ساتھیوں کے چلے جانے کا، ظاہر ہے کہ 70 گھرانوں میں آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی فوت ہوا تھا، شہید ہوا تھا، تو تکلیف تو ہر گھرانے میں تھی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک شہادت کی خوشی الگ ہوتی ہے، ایک انسان کے چلے جانے کا غم تو بہرحال ہوتا ہے۔ تو ان کی اس طرح کی باتوں سے وہ مزید تکلیف میں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اگر تم نے ان کا کہا مانا نا، ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کی باتیں سنتے رہے، تو یہ تو تمہیں الٹا کے رکھ دیں گے، تمہیں نکال لیں گے دین کے راستے سے، ہٹا کے اپنی طرف لے جانا چاہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اب اپنا نفع نقصان سوچ لینا چاہیے، بلکہ طعنے بھی دیتے تھے کچھ کو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے نا تو پھر تمہیں اس جہالت میں لے کے جائیں گے جس سے تمہیں اللہ نے اپنے فضل سے نکالا ہے اور اسلام کے ذریعے نکالا، اور یہ لوگ کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور ثابت قدم رہو، وہی تمہارا سب سے اچھا مددگار ہے۔ تو ان کی باتوں میں نہ آؤ، کیونکہ اگر اس طرح تکلیف کے موقع پہ انسان دوسروں کی باتیں سننے لگ جائے تو وہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی انسان کسی وجہ سے کسی تکلیف میں آئے، جسمانی ہو یا ذہنی ہو یا گھر سے کوئی تکلیف ہو، اور کوئی اس کو ہمدرد ملے، تو قدرتی بات ہے کہ انسان کا اس کی طرف تھوڑا رجحان ہو جاتا ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ میرا ہمدرد ہے۔ تو یہ ہمدردی کے بھید میں ایک طرح سے نقصان کی طرف لا رہے تھے۔ تو اللہ نے اس بات سے انہیں الرٹ کیا کہ مسلمانوں اگر تم نے ان کی اطاعت کی، ان کی بات مان لی نا، یہ تو تمہیں الٹا کے جہالت کی طرف لے جائیں گے،
اور اگر تم اس طرف چلے گئے تو یاد رکھو تم نقصان اٹھا لو گے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اگر اب اس موقع پر تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے تمہیں تھوڑی تکلیف پہنچی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ مدد کرنے والا نہیں رہا، اللہ آج بھی تمہارا مدد کرنے والا۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن ہو تو تم بلند رہو گے۔ وقتی طور پر یہ اونچ نیچ تو دنیا کا حصہ ہے، اس سے دل نہیں گھبرانا چاہیے اور نہ ہی ان لوگوں کی باتوں میں آنا چاہیے۔ سَأُنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ۔ ابو سفیان چونکہ چلا گیا تھا، یعنی جنگ کو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ کو وہ یہ مارنے کے لیے دوڑے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک صحابیہ بھی تھی، ام عمارہ، وہ بھی تھیں، اور مزید صحابہ جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے خود کو آگے کیا اور منتشر کیا ان لوگوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے نقشے میں تبدیلی کی اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ اس چوٹی پر ابو سفیان نے آپ کو دیکھا تو فوج لے کر چڑھنے لگا، اوپر سے صحابہ نے پتھر برسائے، اس لیے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اس طرح مسلمانوں کی جو حالت ایک دم بگڈر مچ گئی تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ ابو سفیان چلا تو گیا لیکن اس کو راستے میں احساس ہوا کہ جنگ کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا کہ ہارا کون اور جیتا کون، تو واپس جانا چاہیے۔ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شک تھا کہ یہ لوگ واپس آئیں گے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے کہا کہ چلیں، جس کا آگے شاید ذکر آئے۔ تو صحابہ تیار ہو گئے، حالانکہ اس وقت وہ زخمی تھے اور تکلیف میں تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو زخم پہنچے ہوں، اور پھر وہ تلواروں کی لڑائی تھی اور خنجروں کی اور اس طرح کی چیزوں کی، تو وہ زخم سے انسان کو کتنا خون بہتا ہوتا ہے، اور لیکن صحابہ فوری تیار ہو گئے اس چیز کے۔ اللہ نے بڑی تعریف کی کہ وہ جو تمہارے کہنے سے فوراً چل پڑے، تو اللہ ان سے بہت راضی ہوئے ظاہر ہے۔ اور ادھر جا کے اس کے دل میں اللہ نے، یہ ایک شخص تھے معبد ان کا نام تھا، وہ مسلمان تو نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے ہمدرد تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور جا کے ابو سفیان کی طرف گئے، تو اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ان مسلمان کا ہمدرد ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں دوبارہ جا کے تو حملہ کروں مسلمانوں پر۔ اس نے کہا نہ جانا حضور اکرم تو بڑا لشکر لے کے آ رہے۔ تو یہ ایک جنگی ترکیب ہوتی ہے۔ وہ ڈر کے، اس کے دل میں ایک رعب سا پڑ گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، اور مسلمان کا رعب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رعب سے میری مدد کی گئی، 2 ماہ کی مسافت پہ جہاں ابھی 2 ماہ بعد پہنچنا ہوتا میرا رعب پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر، اور آج تک کوئی صحیح مسلمان ہو صحیح معنوں میں تو اس کا آج بھی رعب ہے، اور اس کے سر کی قیمتیں لگاتے پھرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈالیں گے، کیوں؟ انہوں نے شرک کیا نا۔ مشرک تو بزدل ہوتا ہے، تو بزدل کبھی وہ بہادری نہیں دکھا سکتا جو ایک مسلمان دکھاتا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس وجہ سے ان کے دلوں میں رعب پڑ جائے گا، اور ان کو ویسے بھی زندگیوں سے پیار بڑا ہوتا ہے، مرنے کے لیے اتنی جلدی اور اتنی ایزیلی تیار نہیں ہوتے جتنی ایزی مسلمان تیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ان کا تو کوئی رزلٹ نہیں ہوتا سوائے مر جانے کے۔ اور مسلمان کو تو اپنی شہادت اور شہادت کے بعد کی خوشیاں اور اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے بخشش اور انعامات بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک بھی وہ کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کہ کسی طرح بھی اللہ کا کوئی شریک ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور دیکھو کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، جو شرک کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ ان کے دلوں میں رعب پڑ جاتا تھا کہ ہم مر نہ جائیں، مرنے کا اتنا خوف ان کے اندر، اور پھر کچھ یہ اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی تھی، اور مختلف موقعوں پہ یہ مدد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے دوسروں کے دلوں میں، جیسے خیبر کے لوگ بھی تھے اور ایک اور قبیلہ بھی تھا، تو پہلے تو قلعوں میں بند ہو گئے، لیکن خود ہی سے جیسے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں فیصلہ مانگا کہ ہم ایک قدرتی ایک رعب ان کے اندر آیا۔ تو بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اس چیز سے مدد کی، اور یہ آپ کی طرف خاص چیز تھی۔ آپ کو چند باتوں میں سارے انبیاء پر فضیلت تھی، ان میں ایک رعب بھی تھا۔
اور دوسری بات مجھے یاد آ رہی کہ اللہ نے ساری زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا، جو ہر نبی کے لیے نہیں تھا کہ جہاں مرضی نماز پڑھ لو۔ اور پھر حوض کوثر اور شفاعت کا حق، اس طرح 6 چیزیں اللہ نے آپ کو الگ سے دی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں دی، ان میں سے ایک رعب بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان مشرکوں کو، چونکہ ان کی بیس کوئی نہیں ہوتی، آپ دیکھیں شرک کرنے والے کی کوئی بیس نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ ہماری تو ایک بہت بڑی بنیاد ہے نا کہ ہمارے پاس رب ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہم دنیا ساری میں سے اکیلے بھی رہ جائیں تو رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور ان کا چونکہ تکیہ کسی اور پہ ہوتا ہے، توکل ہی کسی اور پہ ہوتا ہے، اور وہ نظر نہیں آتا، اور وہ ٹائم پہ کوئی، ہمیں تو یقین ہے نا جہاں بھی بیٹھ کے ہم اللہ کو آواز دیں اللہ ہماری سنتا ہے۔ اور ان کو اپنے ان بتوں پر، اب دیکھیں کہ بتوں کے اوپر جس نے یقین کرنا ہے اس کا کیا دل بڑا ہونا ہے، جو کبھی رسپانس نہیں کرتے، جو کبھی آپ کا اچھا برا کر نہیں سکتے، یا پھر کوئی انسان بھی ہو، کوئی بھی انسان کسی کا اچھا برا نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو جو اللہ کے ساتھ ملتے ہیں ان کے اندر بہادری اور سکون اور چین ہوتا ہے، جبکہ دوسروں کے اندر بے چینی اور بزدلی اور سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے کتنا برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا، جنہیں آگ ملے گی اور دنیا میں بھی ان کو کوئی سکون نہیں ملتا، وہ جو ایک توحید والے انسان کو ملتا ہے۔ یہ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو توحید کے ساتھ جڑا ہو، مشرک اس چیز کو فیل ہی نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔